السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین پر بے شمار درود و سلام کے بعد گزشتہ جمعہ کا درس چھوڑ کے اس سے پہلے والے درس میں اس سلسلے میں بات آئی تھی کہ ہم دنیا کے امتحان، آزمائش اور خصوصاً جادو، ٹونے ٹوٹکے سے بچنے کے لیے کیا کریں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آئی تھیں۔ آج اس درس میں کچھ مزید باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان امتحان اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے۔ 4 طریقے یا 4 اسالیب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے، بلکہ 5۔ آج 6ویں اسلوب یا طریقے کار کا ذکر کریں گے اور 7ویں کا۔ کہتے ہیں 6واں وظیفہ کہہ لیجیے یا 6واں طریقہ کہہ لیجیے، ٹونے ٹوٹکے اور ہر قسم کے شیطان کے فتنے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ورد، یہ وظیفہ، یہ ذکر کامل ایمان اور مکمل یقین کے ساتھ بندہ کرے تو اللہ کی رحمت سے اسے اس فتنے جو جادو اور ٹونے ٹوٹکے کے تعلق سے ہوتا ہے اور بندہ اس میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ انشاءاللہ اس سے نجات پائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ کانت لہ عدل 10 رقاب وکتبت لہ 100 حسنہ ومحیت عنہ 100 سیئہ وکانت لہ حرزا من الشیطان یومہ ذلک حتی یمسی۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا وظیفہ کر لے، صبح کو 100 بار پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار اس کو پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی برکتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی برکت یہ ہوگی کہ کانت لہ عدل 10 رقاب، کہ اس کو 10 گردنیں آزاد کرنے کے برابر اجر اور ثواب۔ پہلے زمانے میں غلاموں کا سلسلہ ہوتا تھا، غلام ہوتے تھے لوگوں کے پاس اور وہ صبح سے شام تک کام کیا کرتے تھے اور وہ خریدے اور بیچے جاتے تھے، اور انہیں آزاد کرنے کے تعلق سے ہماری شریعت نے بہت ابھارا ہے اور بہت ہی اس پر اجر مرتب کیا ہے، اور یہ بہت عظیم نیکی اور بہت بڑے اجر و ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا اور آج بھی ہے۔
10 گردنیں آزاد کرنے کے لیے اس زمانے میں بھی بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی تھی، جیسے کہ آدمی بہت پیسے خرچ کرے اللہ کی راہ، کسی گردن کو آزاد کرے تو وہ اسی کے قائم مقام ہوتا تھا۔ آج اللہ رب العالمین اس وظیفے کی برکت سے یہ کام نہ کرنے کے باوجود بھی اتنا اجر دے گا جتنا کہ کوئی 10 غلاموں کو آزاد کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، رحمت ہے کہ اتنا اجر اللہ رب العالمین نے اس وظیفے کی برکت سے رکھا جس نے 100 بار اس کا صبح میں ورد کیا۔ یہ پہلا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، اس وظیفے کو اگر آپ 100 بار صبح پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو 100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور میں نے میرے خیال سے مغرب والے درس میں ذکر کیا تھا کہ ایک نیکی کی قیمت دنیا اور دنیا کی ساری دولت نہیں بن سکتی، صرف ایک نیکی قیامت کے دن ایک نیکی کی قیمت دنیا اور دنیا کی ساری دولت نہیں بن سکتی۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں ریکارڈ کی جائیں اس وظیفے کو اور اس ذکر کو پڑھنے سے۔ پہلا سرپرائز کیا ہے؟ 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا۔ اتنا پیسہ، جتنا پیسہ آپ 10 غلاموں کے آزاد کرنے میں خرچ کریں گے اتنا اجر آپ کو مل جائے گا۔ دوسرا 100 نیکیاں اسپیشل، یہ پلس ہے 100 نیکیاں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی 100 جو ہے گناہ مٹا دیا جائے، بندے کے 100 گناہ۔ اور ایک گناہ مٹانے کی قیمت کتنی ہے آپ لوگ بتائیں؟ قیامت کے دن تصور کیجیے، ایک بندے کے نیک اعمال اور برے اعمال دونوں برابر ہو گئے۔ اب کہاں جائے بندہ؟ جہنم میں جائے یا جنت میں جائے؟ کدھر جائے؟ اس کو ایک نیکی کی ایک گناہ کم کرنے کی ضرورت ہے، ایک گناہ کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس سے یہ کہا جائے کہ بھئی تم جنت سے محروم ہو اس وقت تک جب تک کہ تمہاری نیکی کا پلڑا بھاری نہ ہو، اور یہاں برابر ہے۔ تو ایک نیکی اگر مٹا دی جائے تو پلڑا بھاری ہو جائے گا اور پھر جنت میں جانے کا بندہ حقدار بن جائے گا۔ اب قیامت کے دن جس طرح سے ایک نیکی کی قیمت دنیا اور دنیا کی ساری دولت بھی نہیں بن سکتی، قیمت ہی نہیں، انمول یہ نیکی ہوگی ایک۔ اسی طرح سے ایک گناہ کم کرنے کی قیمت بھی انمول ہے۔ بندے کو اگر دنیا اور دنیا کی ساری دولت دے دی جائے اور کہا جائے کہ تمہاری ایک نیکی اسی شرط پہ کم ہوگی، یہ ساری دولت تمہیں دینی ہوگی، تو بندہ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی پس و پیش کے وہ کہے گا میں سب دیتا ہوں، اس لیے کہ اسے جنت ملنے والی ہے۔ تو 100 یہاں ایک نیکی، ایک گناہ کا مسئلہ ہے، اور اللہ رب العالمین اس ذکر کی برکت سے کتنے گناہ مٹائے گا؟ 100۔ بہت بڑی چیز ہوگی یہ، ابھی ہم کو بینیفٹ مل رہا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ، اور یہ حصہ ہمارے آج کے اس درس کا جو ہے استدلال ہے اور شاہد ہے کہ پورے دن اللہ کی رحمت سے بندہ اللہ کی حفاظت میں ہو جائے، شیطان سے محفوظ کر لیا جائے۔ اب شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن ہم نے کہا جب بندے کا ایمان، یقین، عقیدہ سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا تب، اگر ہمارے ایمان میں، ہمارے یقین میں، ہمارے عقیدے میں خلل ہے تو پھر یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں بہت، اور ڈاکٹر نے ہم کو دوا دیا ہے اور وہ کہتا ہے یہ دوا اسی وقت کارآمد ہوگی جب آپ اس سے بچیں گے، اور ہم بچتے نہیں ہیں تو پھر وہ دوا کام کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ تو اسی طرح سے جب تک ہم شرک سے نہیں بچیں گے، معاصی اور گناہوں سے نہیں بچیں گے، اپنے دل اور اپنے گھر اور اپنی فیملی کا ماحول مکمل دینی نہیں بنائیں گے، شیطان اپنا بسیرا ضرور بنا لے گا۔ وہ تو ہمارے کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے نا، کیسے شریک ہوتا ہے بتائیں؟
بسم اللہ نہ پڑھیے تو شیطان شریک ہو جاتا ہے. تو شیطان تو ہر چہار جانب سے ہمارے اوپر حملہ آور ہے. تو اس لیے جو ہے ماحول جب دینی ہوتا ہے تو شیطان اس جگہ سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے ڈرنے کی بتائیں؟ جہاں دینی ماحول ہوتا ہے شیطان اس ماحول سے بہت ڈرتا ہے، وہاں انٹری کرنے سے خوف کھاتا ہے. کیوں؟ اللہ کا ذکر ہوا، اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اللہ ساتھ ہوتا ہے، معاون اور مددگار ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَتْ لَهُ، یہ ذکر جو ہے شیطان سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا پورا دن، یہاں تک کہ اس کی شام. اب شام میں بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو پھر صبح سے تک آپ کی حفاظت ہو جائے گی. یہ تو بہت اہم وظیفہ ہے جو ایمان، یقین اور صحیح عقیدے کے ساتھ اگر ہم پیش کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی برکت سے اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہوگی، اور ہم اپنے گھر کے اندر اپنے نفس کے تعلق سے سکون، اطمینان اور شیطان سے دور رہنے کے قابل ہو جائیں گے. ساتواں وظیفہ یہ ہے کہ رات میں کبھی کبھار آدمی سوتا ہے تو خوف زدہ ہو کے اٹھتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ خوف زدہ ہو کے اٹھ جاتا ہے. تو اگر وہ رات میں خوف زدہ ہو کے اٹھتا ہے تو یہ کلمات پڑھے. کون سے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. ٹھیک ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فزع احدکم فی النوم فلیقل، کہ جب تم میں سے کوئی نیند میں خوف زدہ ہو جائے، ڈر کا شکار ہو جائے تو کیا کرے؟ یہ کہے کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون فانہا لن تضر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیند میں آپ خوف زدہ ہو جائیں تو یہ کلمات، یہ دعا پڑھیں، یہ ذکر پڑھیں کہ اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطان کے وساوس اور اس کے مکر اور فریب سے، وَأَن يَحْضُرُونَ، اور اس بات سے کہ وہ حاضر ہوں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے کے لیے. فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، اگر بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ کی رحمت سے اسے کوئی بھی نقصان یہ شیاطین پہنچا نہیں سکتے ہیں. اس پر کامل اور یقین ہونا چاہیے مکمل طور پر. جب تک یقین نہیں ہوگا، اور یقین آ جانے کی صورت میں ہی بندہ بے خوف ہو جاتا ہے. جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ دعا پڑھ لی، اب اللہ کے حکم سے شیطان مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، تو اس یقین کی برکت سے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ شیطان کا خوف یا جو بھی ڈر ہے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے وسوسے کا شکار ہوتے ہیں، اور وسوسے کا شکار ہونے کی بنیاد پہ وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. ہوتا کچھ نہیں حقیقت میں، اور نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. میں ایک یوں سمجھ لیجیے حقیقی واقعہ ہے، لیکن وہ مذاق جو ہے ایک طرح سے وہ وسوسے کا شکار بنا اور بندہ نفسیاتی مریض ہو. یہ ہمارے طالب علم کا زمانہ تھا، جب پڑھتے تھے تو طالب علم کے زمانے میں کبھی مذاق اور اس طرح کی چیزیں سوچتی ہیں. تو ہمارا روم پارٹنر ایک تھا، تو اسے میں نے مذاق میں ہی ایسے شرارت سوچی، تو اس کو میں نے کہا آپ میری طرف دیکھیے. تو اس نے دیکھا، میں نے غور سے اس کی آنکھ میں دیکھا، اور میں نے مذاق میں کہا تمہارے اوپر کسی شیطان کا حملہ ہے. اب اتنی بات جب میں نے کہہ دی نکل گیا مذاق، لیکن اس کے دل پہ لگ گئی بات. اب آپ یقین مانیے کہ وہ بندہ 1 گھنٹے کے بعد ایسا لگا کتنا بڑا مریض ہو گیا، پریشان. اب میں کہوں اب میں کیا کروں؟ تو غلطی ہو گئی، لیکن وہ بندہ نفسیاتی طور پہ مریض بن گیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں. بہرحال اب اس نے کہا، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا ایسا ہے کہ علاج اس کا بہت آسان ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گا.
تو کیا کرنا ہے؟ تو اب سب کچھ لے کے میں نے کہا ایسا ہے کہ آپ جو ہے 5 وقت کی نماز پہلی تکبیر اقامت کے ساتھ پڑھو اور 1 ہفتہ پڑھو. 1 ہفتے کے بعد تمہارا معاملہ سارا ختم ہو جائے گا. اس نے واقعی پابندی کی، لیکن اس کے دل میں بات گھس گئی کہ مجھ کو کچھ ہے. اس نے پابندی کی باقاعدہ، اور نماز وہی پڑھاتا تھا تو میرے پیچھے ہی رہتا تھا. 1 ہفتے کے بعد آیا میرے پاس تو میں نے کہا مجھے دیکھو. میں نے اس کو دیکھا غور سے، میں نے کہا 80% بالکل معاملہ ختم. اور وہ واقعی ایک دم بالکل یعنی حشاش بشاش اور خوش. حالانکہ کچھ کیا نہیں میں نے، لیکن ایک جو ہے جو نفسیاتی طور پہ آدمی جو ہے وہم جو اس کے دل میں ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے. بہرحال بعد میں 1 ہفتے کے مزید بعد میں نے کہا بالکل تم مکمل شفا یاب ہو گئے ہو اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تمہارے. وہ اتنا خوش کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو کچھ دوں گا. میں نے کہا بھائی مجھے نہیں چاہیے کچھ. بہرحال وہ اپنی خوشی میں گیا. وہ آم کا موسم تھا، 2-3 کلو آم خرید لایا اور بانٹ دیا. تو کہنے کا مطلب یہاں پر صرف وہم داخل ہو گیا اور وہ ایک مذاق کے ذریعے. تو یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے میں. بہت سارے لوگ نفسیاتی مریض صرف اس لیے کہ شاید مجھے کچھ کر دیا گیا، شاید میرے ساتھ کچھ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. تو اس لیے جو ہے شیطان یہ داخل کرتا ہے، یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان اگر آتا ہے اور پھر آدمی خوف زدہ ہو کے اٹھتا ہے نا، تو پھر طرح طرح کی چیزیں اس کے ذہن و دماغ میں چلنے لگتی ہیں، اور پھر کہتا میں سو کے اٹھا تو میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، کیونکہ ذہن میں اب ڈر پیدا ہو گیا شیطان کا. لیکن جب یہ دعا یقین کے ساتھ پڑھیں گے اور یقین ہوگا کہ کوئی بھی ذات اب نقصان نہیں پہنچا سکتی اور شیطان بھی ذلیل ہوگا، تو پھر انشاءاللہ دل میں کسی طرح کا وسوسہ اور کسی طرح کی چیز داخل نہیں ہوگی. اسی طرح سے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں شیطان آہستہ آہستہ جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں، دینی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، تو شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. اور جس قدر ہم دینی تعلیم پر عمل پیرا ہوتے ہیں، شیطان کا اثر اور رسوخ کمزور ہوتا جاتا ہے. تو 8واں طریقہ یہ ہے، یہ تمام طریقے اختیار کرنی چاہیے ہمیں اپنی زندگی میں، تو انشاءاللہ اس کا بینیفٹ ہم کو نظر آئے گا. وہ یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت یا کھانا کھاتے وقت یا دوسرے ایسے احوال میں جن میں بسم اللہ پڑھنا مسنون اور مشروع ہے، اس کا اہتمام کیا جائے. تو اس سے بھی شیطان اور اس کے شر سے بندہ محفوظ رہتا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، تو وہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کا نام ذکر کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے. تو شیطان کیا کہتا ہے اپنے چیلوں سے، اپنے حواریوں مواریوں سے، کیا کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، اس گھر میں رہنے کا بھی نہیں تمہارے ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کھانے کا انتظام ہے آج. یعنی اب یہاں ہمارا بسیرا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کا نام لے کر کے گھر میں داخل ہوا گیا اور اللہ کا نام لے کر کے ہی جو ہے گھر سے نکلا گیا. اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الرجل من بیته فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا، یاد کر لیجئے، لا حول ولا قوة الا باللہ یقال حینئذ، جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے ہدیت، صحیح راستہ اختیار کیا تم نے، وکفیت، اور اللہ کی حمایت میں آتے ہوئے اللہ تمہارے لیے کافی ہو گیا، ووقیت، اور تم بچا لیے گئے. فتنحى له الشیاطین فیقول له شیطان آخر کیف لک برجل ہدی ووقی کفی. تو اب شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں، جس نے پڑھا اس سے دور ہو جاتے ہیں اور اکٹھا ہوتے ہیں، اور انہی میں سے ایک کہتا ہے اب ایسے آدمی پر تمہارا کیسے بس چلنے والا ہے جو صحیح راستے پر ہو گیا اور محفوظ کر لیا گیا، بچا لیا گیا شیطان کے شر سے، ایسے انسان پر آپ کا بس چلنے والا نہیں ہے. یہ
شیاطین آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس بندے نے تو کام اپنا کر لیا، اپنا بچاؤ کر لیا، اب اس پر ہم لوگوں کا وار چلنے والا نہیں ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے روزانہ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو بیت الخلاء میں کون ہوتے ہیں؟ شیاطین ہوتے ہیں، اور ہم ننگے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ستر ما بین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل الکنیف ان یقول بسم اللہ، کہ جب بندہ حمام میں داخل ہوتا ہے اور اپنے کپڑے اتارتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے حمام میں جاتا ہے، تو شیطان پھر اس منظر کو نہیں دیکھ پاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے شیطان کے شر سے بچا لیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں کہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، اس کے بعد دعاؤں کے ذریعے وہ اقرار کرتا ہے کہ حمام میں ہم نے ان کے اوپر حملہ کیا اور حمام سے ہم ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ تو اس لیے جو ہے کوئی بھی ایسا کام جس میں بسم اللہ مشروع ہے اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ دیکھنے میں تو معمولی ہے، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے گھر میں داخل ہوئے، یا بسم اللہ پڑھ کے آپ نے پانی پیا، یا بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کھانا کھایا، یا کوئی بھی کام ایسا ہے جو بسم اللہ پڑھنا چاہیے آپ نے کیا، آپ کو نظر نہیں آتا بسم اللہ ہے، بھول گئے، لیکن اس کی برکت بہت بڑی، اور گویا آپ اللہ رب العالمین سے اس بسم اللہ کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس کام کے تعلق سے شیطان کا جو شر ہے اس سے میری حفاظت فرما لے۔ اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے ان اذکار، ان اوراد اور ان وظیفوں کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے، اور کامل ایمان اور یقین کے ساتھ۔ اور جو آیت میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی، جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، جس میں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اسے دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کسی کو خیر عطا کرنا چاہے، کسی کو اچھائیاں عطا کرنا چاہے، کسی کو اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہے تو اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو شر کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، اور خیر کو عطا کرنے والا اللہ ہی ہے، یہ بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، شر سے محفوظ ہو جانا بھی خیر ہے۔ شر سے ایک تو آدمی کو خیر ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ شر سے بچا لیا جائے، یہ بھی بہت بڑا خیر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی میں اپنے دین پر ایمان اور صحیح عقیدے کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اپنی اطاعت اور فرما برداری پر عمل پیرا ہونے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں جو بھی فتنے ہیں، چاہے دین کے ہوں، دنیا کے ہوں، یا شیطان کے ہوں، یا شیطان کا مکر اور ان کے فریب ہوں، یا انسانوں میں جو شیطانی صفت رکھتے ہیں، اللہ یا تو انہیں ہدایت دے دے یا ہمیں ان کے شر سے محفوظ اور دور کر دے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی راہ پر چلائے جس راہ سے وہ راضی ہوتا ہے، وہی اقوال و افعال ہم سے کرائے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے مخلص، موحد، اطاعت گزار اور اپنے محبوب اور پیارے بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔